السلام علیکم. آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، خوش رہیں، پھلتے پھولتے رہیں. آج ہم ایک ایسے سیکٹر کی بات کر رہے ہیں اپنی معیشت کے، جس میں لوگ بڑے جلدی پھلتے پھولتے بھی ہیں، لوگ بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں اس میں. جی، ہماری مراد ہے ریئل اسٹیٹ، پلاٹس، زمینیں. یہ وہ کاروبار ہے جہاں پہ پاکستان کی میرا خیال ہے 70-80% بلیک منی پڑی ہوئی ہے. یہ وہ شعبہ ہے جہاں سول ملٹری تمام، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے ہمارے بزنس مین ہیں، چاہے ہمارے بیوروکریٹ ہیں، دبا کے اس میں پیسے لگا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت پیسہ ملتا ہے. جی یقیناً پیسہ اس میں کافی ملتا ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ پیسہ آپ نے لگایا کہاں اور آپ کو پھر وصول کیسے ہوا. اس میں اکثر لوگ خوار ہو جاتے ہیں اپنی زندگی بھر کی پونجی، جمع پونجی لگا کے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پلاٹ نہیں ہے. پیپر ہیں، پلاٹ نہیں ہے. اگر پلاٹ ہو تو اس پہ کسی نے قبضہ کیا ہوتا ہے. پلاٹ قبضہ نہ بھی کیا ہو تو اس کی پوزیشن نہیں ملتی آپ کو پیسے کے بغیر. اور اس طرح بے شمار لوگ ہیں جو اپنے جمع پونجی سے محروم ہوئے، جنہوں نے اکٹھے کیے پیسے، وہ باہر کینیڈا، یورپ میں مزے کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے بحریہ ٹاؤن جیسے اسکیموں میں، DHA میں پیسے لگائے، ان میں سے کئی ہیں وہ خوار ہو گئے، برباد ہوئے. لیکن ہماری آج کی کہانی دلچسپ ہے. اس میں ایک ڈاکٹر ہیں، ایک کنسلٹنٹ سرجری کے تھے. ساری عمر تقریباً انہوں نے ملک سے باہر وقت گزارا، اور جب وہ باہر ہی تھے تو ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ پاکستان میں ان کا ایک گھر ہونا چاہیے. تو وہ ایک دن کوئی ایک اشتہار، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، کہیں چھپا، پلاٹوں کا نیلام ہو رہا تھا بالکل اس جگہ پہ جہاں پہ آرمی ہاؤس ہے، جہاں پہ کبھی ہمارے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو رہا کرتے تھے، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف، سب ادھر ہی رہے. اس کے قریب جو کہ پرانی سینٹرل جیل ہے، جہاں پہ آج کل ایک بڑا پارک بھی بنا ہوا ہے، وہ علاقہ ہے جہاں پہ وہ چونکہ پنجاب حکومت کی زمین ہے تو اس کا آکشن کا فیصلہ کیا گیا. تو اس وقت ڈاکٹر عمران ظفر صاحب نے بھی ایک پلاٹ لیا. اب وہ پلاٹ کیسے لیا یہ آپ انہی کی زبانی سنیے. بہت ساری اس میں انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں، اور دیکھیے ان پہ کیا گزری تقریباً 20 سال. میری کہانی سر شروع ہوتی ہے 1998 اپریل میں. میں اس وقت UK میں اپنی جنرل سرجری کی ٹریننگ کمپلیٹ کر رہا تھا. تو پاکستان آیا تو دوست نے مجھے ایک اشتہار دکھایا کہ جی ایک خیابان جناح کی پلاٹس کی آکشن ہو رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. تو وہ جو لوکیشن کو، چونکہ میں پڑا پنڈی میں ہوں، اور اس کی لوکیشن کا مجھے آئیڈیا تھا کہ اس سے اچھی لوکیشن جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہے. سیکیور ہے، سینٹرل ہے، اور ایکسپینڈنگ سٹی بالکل راولپنڈی کے سینٹر میں تھی. تو میں نے اپنے دوست اس زمانے میں ADC جی تھے، ان سے پوچھا کہ یار اس میں کوئی فراڈ تو نہیں ہے، کہ میں باہر سے آیا ہوا تھا، میں کہا ایسا نہ کوئی ہاتھ ہی ہو جائے. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں، یہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ آکشن ہم ہی کروا رہے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. سو ہم چلے گئے اس دن. یہ راولپنڈی کے ٹاؤن ہال میں یہ آکشن تھی. وہاں گئے تو سرپرائزنگلی صرف ہم 3 لوگ تھے جو بڈ کر رہے تھے، اور چوتھا میرے ساتھ میرا دوست تھا. اور ٹوٹل اس دن 4 پلاٹ آکشن ہوئے. میرا خیال ہے 3 جو ہیں وہ اس کی سٹارٹنگ پرائس 15 لاکھ تھی، 15 لاکھ 5، 15 لاکھ 10 میں. مجھے 17 لاکھ 10 ہزار میں ملا. تو بڑا خوش ہوا میں کہ یار چلو اب نقشہ وقشہ بنائیں گے اور اپنا یہاں پہ گھر بنائیں گے. 1 سال میں واپس آئیں گے، پھر یہاں پہ اپنی بقایا زندگی جو ہے کوئی لوگوں کی خدمت کریں گے، کچھ اپنا کام کریں گے. اور بیگم کو آ کے میں نے بتایا، وہ بھی بڑی خوش کہ چلو اتنا سال سے ہم ملک سے باہر ہیں تو واپس آ جائیں گے. خیر اس کی وہ پوزیشن وغیرہ ہو گئی تو ہم واپس چلے گئے UK. اور پیچھے میں نے کسی کو کہا، میں کہ یار اس کی 4 دیواری وغیرہ بنوا دو، پھر اس کا نقشہ بنواتے ہیں. تو کچھ دنوں بعد مجھے پتہ لگا کہ جی وہ اینٹیں ویٹیں پکوائی تھیں تو وہ تو کنٹرولمنٹ بورڈ والے اٹھا کے لے گئے. میں نے کہا یار یہ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن.
تو پھر نیکسٹ ٹائم اراؤنڈ جب میں واپس آیا تو میں چلا گیا کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر، جو اسٹیشن کمانڈر ہیں ان سے بات کی. وہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ زمین آپ کی ہے لیکن آپ بنا نہیں سکتے. میں کہ جی یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آیا. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کوئی ایشوز چل رہے ہیں اس کے لینڈ کے، ونس دے آر سارٹیڈ تو پھر انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. میں کہا چلو ٹھیک ہے. اب یہ اسٹل وہ پینڈنگ میں تھا معاملہ، اور میں چونکہ باہر تھا میں اس کو زیادہ پرسو کر نہیں سکتا تھا. تو اتنے میں ہمیں پتہ ہی لگا کہ کسی نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں، اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جناب یہ ہم کو جگہ دی جائے، یا اس میں جو ایگریمنٹ میں ایک کلاز تھی کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے کبھی بھی اس کو کینسل کر سکتی ہے یہ الاٹمنٹ کو، اور وہ ہم کو اصل بما 12.5% سالانہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ پیسے واپس دے دے گی. ہم نے ان کو یہ کہہ یہ رہے تھے کہ ہم نے کہا یار اگر زمین نہیں دینی تو ہم کو پیسے دے دو، ہم کوئی اور کام کریں. وہ پیسے بھی نہیں دیتے تھے. خیر وہ کورٹ میں کیس چلتا رہا. پھر وہ کورٹ کا ڈیسیشن آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا، انہوں نے منسٹری آف ڈیفینس کو، ہاؤسنگ والوں کو، جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کو انوالو کیا، اور ان کا ڈیسیجن یہ آیا. انہوں نے کہا کہ منسٹری آف ڈیفینس نے کہا کہ جی ہم تھوڑی مہلت دیں، ہم کچھ آپ کو پرپوزل دیتے ہیں. انہوں نے کچھ عرصے بعد پرپوزل دیا کہ جی یہ جو ہے پلاٹس جو ہیں ادھر ٹوٹل جو ہے 72 پلاٹس تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی جو مین روڈ کے ساتھ کے 16 اور 15 31 ایک پلاٹ بنتے تھے، وہ کہ ان کو بفر زون کے طور پہ چھوڑ دیا جائے، اور یہ ہم کو منسٹری آف ڈیفینس کو منیمل لیز پہ دے دی جائے. اور جو پلاٹس یہ بفر زون میں آ رہے ہیں ان کو ہم اندر ری ایڈجسٹ کر دیں گے، مطلب مین روڈ کے اوپر نہیں، تھوڑا اندر. اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو پلاٹ چاہیے اس جگہ پہ، ہم کو کیا ہے ہماری. تو ہم نے پھر دوبارہ اس کو ری اپلائی کیا، اور انہوں نے ہم کو پوزیشن دوبارہ دی، اور سب کچھ دوبارہ ڈیمارکیشن ہو گئی، سب ہو گئی. پھر نقشہ بنوایا، پھر میں نے گھر کا نقشہ بنوایا. اس دفعہ جب وہ اینٹیں پکوائیں تو پھر اٹھا کے لے گئے. اس دفعہ پھر میں جو ہوں، میں کوئی سفارش ڈھونڈی اور میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے آفس تک رسائی کی، اور وہاں سے مجھے یہی جواب ملا کہ ڈاکٹر صاحب زمین آپ کی ہے لیکن ابھی یہ کچھ مسائل ہیں اس میں تو یہ آپ یہاں بنا نہیں سکتے. میں نے کہا یار یہ اچھے پھنسے ہیں، ہم نہ پیسے دیتے ہیں اور نہ زمین دیتے ہیں. تو وہ بس پھر اسی طرح وہ چلتا رہا. اور بیچ میں ایک آدھ دفعہ میرا خیال ہے 2000 میرا خیال ہے 13-14 میں یہ زمانہ تھا، جب ایک دفعہ کسی نے ایک خبر ہم نے اڑتی سنی کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، کچھ پیسے دے دیں گے، تو ہم خوش ہو گئے. اس کے بعد دوبارہ وہ چیز بیٹھ گئی. پھر فائنلی 2017 میں مجھے کسی کا فون آیا. انہوں نے کہا جی آپ کو 3 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، آپ یہ اس پہ اگر اپنے رائٹس جو ہیں وہ فورگو کر دیں. تو میں نے کہا بسم اللہ کرو یار، دو چیتی کرو، پیسے دو. تو وہ کیونکہ میں نے اپنا پھر گھر بنانا تھا کچھ، تو ساری زندگی باہر تو نہیں رہ سکتا میں. اس کے بعد یو اے میں تھا. تو اس کے بعد ہم کو بلایا گیا کمشنر یا ڈی سی پنڈی کے آفس میں، اور وہاں پہ ایک اگریمنٹ سائن کرایا گیا جس پہ درج تھا کہ جناب ہم اپنے یہ جو رائٹس ہیں اس لینڈ میں یہ فورگو کرتے ہیں، اور یہ اس کو واپس کر دیں گے گورنمنٹ آف پنجاب کو. اور اس ایگریمنٹ میں کوئی پرائس نہیں لکھی ہوئی تھی. تو ہم کو تھوڑا سا یہ تھا کہ یار یہ ایسا نہ ہو کوئی ہاتھ ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ فکر مت کریں، یہ بالکل یہ اس میں گارنٹر بھی ہیں، اور یہ اور آپ جو ہے نا، میرا خیال ہے اس سے اگلے دن یا 1-2 دن چھوڑ کے ہم کو کہا کہ جی آپ فلانی جگہ سے آ کے چیک ریسیو کر لیں. ہم خیر بتائے ہوئے پتے پہ پہنچے تو آپ لوگوں کے لیے بے حیرانی ہوگی کہ وہ جگہ جو تھی وہ 10 کور ہیڈ کوارٹر تھا.
اور وہاں پہ ایک آڈیٹوریم تھا جس میں 2-3 بریگیڈیئر حضرات تھے، سیکٹری ہاؤسنگ تھے اور ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے لوکل. تو ہم میرا خیال ہے 23 یا 30 لوگ تھے وہاں پہ جن کو انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایشو ہوئے ڈرافٹ بانٹے. خیر ہم نے وہ لیا، ڈرافٹ لیا، بینک میں جمع کرایا، 2 نفل شکرانے کے پڑے اور اس طرح ہماری یہ کوئی 20 سال بعد یہ چیز کی فائنل سیٹلمنٹ ہوئی. اب یہ جو ہے یہ ٹاس اپ ہے، فائدہ کہ وہ جگہ مجھے پسند تھی، میں نے سوچا تھا گھر بناؤں گا وہاں پہ، اور کیونکہ اس وقت بھی جب انہوں نے ہمیں سیٹلمنٹ کی ہے اس وقت بھی اس جگہ کی مارکیٹ ویلیو 4 سے اوپر تھی. ٹھیک ہے، تو اور وہ اب یہ سوچ لیں کہ یہ ہاں بیچ میں مجھے کسی نے یہ بتایا کہ یہ انہوں نے مطلب یہ اٹس مائی ورڈ اگینسٹ دیم دیئرز، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس وقت ان کو کہتے تھے، ادارے کو کہتے تھے کہ یہ زمین پوری خرید لو، اور اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب ان کو اکارڈنگ ٹو دیم اور دس پرسن کہ 8 کروڑ کی وہ پوری زمین دیتے تھے. اور اب جو ہے وہ اب انہوں نے یہ صرف 23 پلاٹوں کے لیے 690 ملین دیا ہے منسٹری آف ڈیفینس نے، اور یہ اس میں کورٹ آرڈر میں ہے لکھا ہوا ہے. یہ مطلب یہ کوئی میرے کہنے کی بات نہیں ہے. وہ بہرحال ہمیں تو پیسے مل گئے، اٹ ٹک 20 ایئرز. تو خیر میں تو بیسکلی میں تو اس کو پھر آخر میں تنگ آ کے میں نے کہا چلو انویسٹمنٹ ہی ہے، جب بھی دیں گے پیسے جو ایگریمنٹ ہے، جو کورٹ آرڈر ہے، کینسل بھی کریں گے تو 12.5% تو دیں گے. تو میں تو اس طرح میں نے اس کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پہ چھوڑ دیا تھا. بیچ میں کئی دفعہ انا للہ بھی پڑا اس پہ، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا، کسی کی دعا لگ گئی، پیسے مل گئے. تو آپ نے دوستو ڈاکٹر عمران ظفر کی یہ کہانی سنی. یہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا اختتام ان کے لیے اور ان جیسے کچھ اور لوگوں کے لیے خوشکن انداز میں ہوا، ہیپی اینڈنگ جس کو کہتے ہیں. یعنی انہوں نے 1998 میں ایک پلاٹ خریدا 15.5 لاکھ میں، اور ان کو پھر مل گئے اکٹھے 3 کروڑ روپے 19 سال کے تقریباً انتظار کے بعد 3 کروڑ روپے. تو اس طرح یہ انویسٹمنٹ ان کی بری نہیں، نہ ہی ان کے پیسے ڈوبے، بلکہ ان کو اچھے پیسے مل گئے. اگرچہ ڈالر ٹرم میں اتنے وہ پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست یہ کاروبار ہے کہ چونکہ ہماری مسلح افواج کے جو بڑے لوگ ہیں وہ یہاں پہ اپنے گھر بنانا چاہتے تھے، لہٰذا ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ زمین آپ کی ہے لیکن آپ اس پہ کچھ تعمیر نہیں کر سکتے. اور 19 سال پھر ان کو انتظار کروایا، 72 پلاٹس تھے، اور کل اس کے لیے پھر ہوا یہ کہ کم از کم اچھی بات یہ ہوئی کہ 69 کروڑ روپے ان لوگوں کو ادائیگی کے لیے اس میں پھر مخصوص کیے گئے، جو کہ ہمیں بتایا گیا کہ پھر فوجی ایک کمانڈر ایک بیس تھا 111 بریگیڈ کا، میرا خیال ہے ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں پہ ان کو بلا کے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا گیا، اور اس معاہدے میں اماؤنٹ وغیرہ تاریخ وغیرہ کچھ نہیں لکھی ہوئی تھی اسٹیمپ پیپر پہ. لیکن اچھا یہ ہوا کہ ان کو 15.5 لاکھ کی بجائے 3 کروڑ مل گئے. ایک بہت اچھی کہانی اس لحاظ سے کہ ان کو عمران ظفر صاحب اور ان دوسرے ساتھیوں کو پیسے تو مل گئے، لیکن اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب حکومتی ادارے پبلک سرکاری زمینیں حاصل کرنے پہ تل جاتے ہیں تو پھر آپ چکر لگاتے رہیں، عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں، اداروں کے چکر لگاتے رہیں. ہو سکتا ہے کئی کیسوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے عدالتوں کے اداروں کے چکر لگاتے لگاتے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کے حصوں میں یہ پلاٹ آ جاتے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہو کہ کسی نے 15 لاکھ لگائے تو اس کے 3-4 کروڑ روپے اس کو مل گئے. اگرچہ اس کی ویلیو اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، لیکن بہرحال یہ سب لوگ خوش ہیں کہ ان کو اتنے پیسے بھی مل گئے.